خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل ہے حدیث مصطفیٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے تقریباً 30 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور یہ محمد بن سیرین وہ مشہور بزرگ ہیں کہ آپ نے اکثر و بیشتر جب خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا نام تقریباً ضرور آتا ہے، اور خوابوں کی تعبیر کے متعلق سب سے معتبر اور مقصود کتاب انہی کی ہے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی زیارت کی ہے۔ ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ قَطَّانٍ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان پر سرخ مٹی سے رنگے ہوئے 2 کپڑے تھے۔ بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سرخ مٹی سے رنگے ہوئے 2 کپڑے تھے جو حضرت ابو ہریرہ نے اوڑھے ہوئے تھے، ان کے استعمال میں تھے، جو کتان سے بنے ہوئے تھے۔ فَتَمَخَّتَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ بَخٍ بَخٍ يَتَمَتَّخُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْقَطَّانِ۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک کپڑا تھا اور اس کپڑے سے ناک صاف کیا، جیسے ہلکا پھلکا کبھی بندہ پانی نکلتا ہے تو بندہ اس کو صاف کر لیتا ہے، تو آپ نے جو نا وہ ناک صاف کیا اور کرنے کے بعد فرمانے لگے بخن بخن یتمتخ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ واہ واہ، سمجھ رہے ہیں ابو ہریرہ واہ واہ، تم دیکھو تم کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہو۔ پھر اپنی کیفیت خود بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں لقد رأیتنی وانی لأخر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مغشیاً علیہا۔ فرماتے ہیں کہ کیسی بات ہے، ابو ہریرہ آج اتنے اعلیٰ اور اتنے بہترین کوالٹی والے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہو، اللہ کی قسم وہ حالت میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ حالت میں اپنی ابھی دیکھ رہا ہوں، لقد رأیتنی، میں ابھی وہ حالت دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے منبر اور جناب سیدہ عائشہ کے حجرے کے درمیان والی جگہ پہ گرایا ہوتا تھا، مغشیاً علیہ، مجھ پر غشی تاری ہوئی ہوتی تھی، میں بے ہوش ہوا ہوتا تھا۔ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَدَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ عُنُقِهِ، کہتے ہیں آنے والا آتا میری گردن پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے، ٹھیک، یُرَىٰ أَنَّ بِي جُنُونًا، وہ یہ سمجھتا کہ شاید مجھ پر جنون طاری ہے، لیکن معاملہ جنون کا نہیں تھا، بلکہ مجھے اس وقت بھوک لگی ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے یہ عالم ہو چکا ہوتا تھا۔ اندازہ لگا، یعنی یہ اپنی اس کیفیت پر جو نا وہ خود تعجب کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ ساتھ اس کا اپنی حالت کے ساتھ ہی انکار کر رہے ہیں کہ یہ کیا حالت آج کل بنا رکھی ہے، آج کیا حال بنا لیا کہ آج جناب کپڑے بھی تمہارے بدن کے اوپر ہیں اور جناب ناک صاف کرنے کے لیے تمہارے پاس الگ کپڑا موجود ہے، وہ زمانہ بھی یاد کرو، یہ کوئی زیادہ دور والا زمانہ نہیں۔ فرماتے ہیں وما بی جنون، کوئی جنون نہیں ہوا کرتا تھا، وما ہوا الا الجوع، صرف بھوک ہوا کرتی تھی۔ یعنی ایک وہ ٹائم تھا ابو ہریرہ اور ایک یہ ٹائم ہے کہ تم یہ کیفیت جو نا وہ تمہارے اندر ہے کہ تم اتنے اعلیٰ کپڑے استعمال کر رہے ہو۔ ایک حدیث پاک امام ترمذی نے یہ بیان کی ہے۔ دوسری حدیث پاک جو نبی پاک علیہ السلام کی خاص زندگی کے متعلق ہے، وہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس روایت کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں قال ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط ولا لحم الا على ضفف۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں علماء نے، راوی نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روٹی اور گوشت سے
پیٹ بھر کے نہیں کھایا، یعنی پوری زندگی آپ نے نہ روٹی سے کبھی پیٹ بھرا نہ گوشت سے بھی کبھی پیٹ بھرا. ہاں الا علی ضفف، کبھی لوگوں کے ساتھ کوئی اتفاق ہو گیا یا مہمان آئے ان کے ساتھ کچھ اتفاق ہو گیا تو کچھ تناول فرمایا، لیکن اس میں بھی پیٹ کا کچھ حصہ خالی تھا اور کچھ حصہ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا. یعنی تہ بتہ جیسے ہم کھاتے ہیں نا، تو بالکل سحری میں ہم اس طریقے سے کھاتے ہیں کہ ہم آخری 5-7 منٹ میں کو 2-4 چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اے بھی کو 2 گھونٹے چھو لے لیے، یہ بھی کو 2 لقمے لے لیں، یہ بھی 2. اللہ جانے کیڑا کو 36 گھنٹے تک کرفیو لگ جانا جڑا ہم کہتے ہیں. بعد میں ہوتا وہی ہے کہ 5 منٹ بعد 7 منٹ بعد مطلب آتی ہے اور وہ سارا کچھ کسی اور کی نظر ہو جاتا ہے. یعنی ہماری کیفیت یہ ہے. اور ادھر کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں کبھی کو مہمان آئے، اور بعض اوقات مہمانوں کے ساتھ تو بندہ ویسے بھی ان کی دل جوئی کے لیے، اور پنجابی کا بندہ آرے لگیا رہتا ہے، آرے لگے بندہ کہتا نہیں یار ایٹا کھانا نہیں بس بہت کھا لے. یعنی لوگوں کی بعض اوقات مہمانوں کی دل جوئی کے لیے بندہ کبھی کچھ تھوڑا بہت کھا لیتا ہے. یہاں کیفیت یہ ہے، فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی اتفاق ہوا تو اس میں بھی 2 حصے کھایا اور 1 حصہ پیٹ خالی رہا. لیکن اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں آل محمد کے گھر کبھی بھی 3 دن لگاتار چولہے میں آگ نہیں جلی. ٹھیک، یعنی کئی دن نہ کھایا اور کئی دن ایسا بھی گزرے کہ کچھ نہ کچھ تناول فرما لیا. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں سألت رجلا اہل البادیہ، میں نے کسی دیہاتی بندے سے پوچھ لیا کہ مضفف، یہ جو حدیث پاک میں لفظ ضفف استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ قال ان یتناول مع الناس، فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھانا. اب اس کیفیت کو سامنے رکھ کے ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ وہاں کیفیت کیا ہے کہ سارا کچھ فاقے بھی ہیں، ریاست بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، اور 2-3 دن اگر کچھ تناول فرمانے کو نہیں بھی ملتا. غزوہ خندق کا وہ موقع یاد کیجئے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں اور آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ لیے، کھانا پینا چھوڑ دیا. حالانکہ حضور علیہ السلام کی اپنی کیفیت کیا ہے یہ خود بیان فرماتے ہیں. تو کچھ رنگ پیلے پڑ گئے، ساتھ کام بھی کرنا تھا، تو میں تمہیں کیا ماجرا معاملہ ہے کہ تمہارے رنگ جو نا وہ پیلے پڑ گئے اور رنگ تمہارے متغیر ہیں. عرض کی حضور ہم آپ کو دیکھا کہ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں تو ہم نے بھی باندھ لیے. تب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا ہے کون؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یعنی پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی گزارا فرمایا. اور یہ سارا کام اختیاری ہے، سامنے چیز ہے، آپ کی طاقت میں ہے، آپ کے اپروچ میں ہے، آپ کی قدرت میں ہے، آپ کی وسعت میں ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے چھوڑ رہے ہیں. یہ ہے فقر، یہ ہے غنا، یہ اللہ کی یاد کے لیے کسی چیز سے منہ موڑنا، اور یہ ہے نبیوں ولیوں کا طریقہ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ بندہ کھا سکتا ہے نہیں کھا رہا، کس لیے؟ یار یہ اسے پسند نہیں ہے. اسے پسند یہ ہے کہ بندہ نارمل زندگی گزارے کیونکہ اس دنیا سے جانا ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سارا کچھ کھانے کے باوجود ناشکری کرتے ہیں. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، یہ اکیلی میرے منہ کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں میں بات مشہور ہے کہ لوگوں کے نزدیک، بالخصوص بزنس مینوں کے نزدیک، نقصان والا کس چیز کا نام ہے؟ انہیں اگر اپنی فیکٹری سے، دکان مکان سے، بزنس سے اگر انہیں فائدہ ہونا تھا نا 50 لاکھ کا، تو وہ فائدہ انہیں 50 کی بجائے 25 لاکھ کا ہوا تو وہ کہا کرتے ہیں 25 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یعنی ان کی نظر میں وہ جو پروفٹ 50 کی صورت میں آنا تھا وہ 25 کی صورت میں آیا تو وہ 25 نقصان ہو گیا. بھائی اس کو نقصان تو نہیں کہتے ہیں، نقصان تو اس کو کہتے ہیں معاذ اللہ سبحانہ اللہ، اللہ نہ کرے کسی نے 10 لاکھ انویسٹ کیا، اس میں سے 2 لاکھ سے نقصان ہو گیا، 8 لاکھ بچ گیا، تو جو راس میں نقصان ہے اسے نقصان کہتے ہیں. پروفٹ میں نقصان کون سا؟ یعنی سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری والے جملے، ناشکری والے کلمات ہماری زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ ہم نے ایک سائنسی بنا رکھی ہے، ایک سوچ بنا رکھی ہے، نہیں یار سیدھی گل نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہم کہتے ہیں نہیں بس ذرا طریقے سے یہ ہمارے پاکستان کا، ہمارے لوگوں کا معاشرہ ایسا ہے، ان کے سامنے روتے رہو گے تو پھر بچے رہو گے.
یعنی یہ کچھ لوگوں کی یہ کیفیت اور ذہنیت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ کھا کے شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کی طرح ہے جو روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ہو۔ تو اس لیے کسی بھی موقع پر ہمیں ناشکری سے کبھی کام نہیں لینا چاہیے، بالخصوص جو خواتین ہیں وہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ اپنے شوہر کی زیادہ ناشکری کرتی ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب کبھی کوئی تنگی آ جائے، جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، تو نبی پاک علیہ السلام کی آزمائشوں کو، حضور کے زمانے کی جو پریشانیاں تھیں ان کو سامنے رکھ کے اگر ہم تھوڑا سا چلیں گے تو ہمارے لیے برداشت کرنا آسان ہوگا۔ ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو موسم کچھ ٹھنڈا تھا اور ہلکی سی بہار بھی پڑ رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش بھی پڑ رہی تھی۔ کچھ چلتے چلتے گزرتے گزرتے ایک دکان کے سامنے سے گزر ہوا۔ جو دکان کا مالک تھا، نوجوان تھا، اس کے دل میں کچھ رحم آیا کہ بزرگ آدمی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس تشریف لے گئے، اندر بیٹھ گئے، اس نے گرم گرم دودھ کا پیالہ لیا، تھوڑی سی شکر جو نا وہ ڈالی اور ڈال کر پیش کر دی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا اور آپ نے نوش فرما لیا۔ ظاہر موسم ٹھنڈا ہو اور گرم گرم دودھ اور اوپر سے شکر ڈالی ہوئی ہو تو کچھ ماحول تو بنے گا، حالانکہ کھا پی کے بیٹھے ہیں پھر بھی ماحول بن رہا ہے۔ یہ افطاری کا ٹائم قریب ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو آپ نے پی لیا، نوش کر لیا، پی کے باہر نکلے تو کہتے ہیں مالک تیری مرضی، ویسے یہ منہ دودھ کے قابل نہیں تھا، اتنی مہربانی ہے، تیری کرم والی ہے۔ بندہ تمام نعمتوں پہ نعمت دینے والے کی طرف توجہ کرے تو نعمت میں برکت ہوگی۔ اس کلیے کو ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بندہ کہتا میں یہ ہوں، آپ کچھ نہیں ہیں، یہ اس نے دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بولنے کا ڈھنگ ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اس نے دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس گاڑی اچھی، مکان اچھا، بزنس اچھا، عہدہ اچھا، جو بھی خوبی رب نے تمہیں دی ہے، کیونکہ سامعین میں آپ جو تشریف فرمائے سامنے بیٹھے ہیں مختلف قسم کی صلاحیتیں، قابلیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں، جدا جدا شانیں ہیں، وہ ساری رب نے دی ہیں۔ اگر بندہ اس چیز کی طرف توجہ کرے تو پھر بھی شکر کرنا آسان ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ بس اتنا جملہ کہا اور آگے چل دیے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو چونکہ ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی، کسی جگہ پانی جمع تھا اور ایک لڑکا اور لڑکی وہ سائڈ پہ کھڑے تھے، تو آپ کا گزر ہوا تو ذرا زور سے پاؤں پانی میں آ گیا، تو پانی کی چھینٹے اڑے اور لڑکی کے کپڑوں پہ جا کے رہے۔ لڑکا جو تھا اس کا آشنا تھا، اسے بڑی تنگی تکلیف ہوئی، اسے بڑا غصہ آیا۔ کمال کی بابا جی، آپ کو گزرنے کے ڈھنگ نہیں ہے، آپ کو پتہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ ہمارا جب کپڑے خراب کر دیے۔ وہ قریب ہوئی عورت نے جا کے بابا جی کو زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ مارا، وہ سائڈ پہ چلے گئے۔ آپ پھر کہنے لگے سونے مرضی تیری، گرم دودھ بھی قبول ہے، یہ تھپڑ بھی قبول ہے۔ بھی سجن واہ واہ دے، اونج بھی سجن واہ واہ، تیرا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ اتنا کہنے کے بعد آگے چل دیے۔ یہ لڑکا اور لڑکی وہاں سے اٹھے چلے اور ایک مکان میں داخل ہوئے۔ مکان میں داخل ہوئے، لڑکی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلی گئی۔ لڑکا جیسے سیڑھی چڑھنے لگا اس کا پاؤں پھسلا، گرا اور فوراً فوت ہو گیا۔ اب مڈا تو پنجے آ گیا۔ جب لڑکا فوت ہوا تو لڑکی سیڑھیوں پر چڑھ گئی تھی، وہ بھاگ کے نیچے آئی، اس نے کہا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، تو ساری پریشانی مجھے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے جلدی سے وارثوں کو بتایا کہ یہ لڑکے کو پرابلم ہوئی ہے، تو فوت ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے لڑکی کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، اس نے کہا تم ہی نے مارا ہے۔ اس نے کہا میں نے نہیں مارا، اصل مسئلہ کچھ اور ہوا ہے، وہ جو بابا بیٹھا ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ، اس نے کچھ کہا ہے، اس نے تھپڑ مارا تھا تو آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ جملہ اس نے بولا ہے، تو باقی کیا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اصل حقیقت آپ اس سے جا کے پتہ کر لیں۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے جو وارث تھے وہ چلے گئے وہاں، اور وہاں جا کے اس بابا جی کے سامنے غصے اور بڑے جذبات سے اور مشتعل ہو کے، جیسے عموماً ہمارے ہاں لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا کہ ہوا کیا ہے،
اصل چیز کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. بس لڑائی جب اپنے پوری نوک پہ پہنچ چکی ہوتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ مسئلہ تو کوئی اور تھا. قریب آئے اور آ کر انہوں نے بابا جی سے کہنے لگے آپ کے اندر ذرا بھی رحم نہیں ہے. یعنی جو فول بکنا تھا ان کے منہ میں، جو آنا تھا ان کا، آپ کے اندر ذرا بھی رحم نہیں ہے، آپ کے اندر ذرا بھی برداشت نہیں ہے، تحمل آزادی کوئی نہیں، جناب وہ زمانہ ہی نہیں رہ گیا برداشت کرنے کا. یہ ساری باتیں مطلب کر رہے تھے. لڑکے نے کچھ کہہ دیا تھا تو ہمیں بتا دیتے. بابا جی مسکرا کے فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے، سارے قانون ہمارے لیے ہیں، تمہارے لیے کوئی قانون نہیں. تو آج بھی ایسا ہی ہے نا، سارے کے سارے قانون ماں باپ کے لیے ہیں، اولاد کے لیے کوئی قانون نہیں. خبردار ان کو کچھ کہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، اگر کسی وقت والد صاحب نے سختی کر بھی دی تو گھر کے دیگر افراد، چاچو مامو یا جو بھی انوالو ہو سکتے ہیں، دخل اندازی کر سکتے ہیں. وہ بچہ تھا، آپ دھیان کریں، آپ تو سمجھدار ہیں. کوئی نہیں، بچے ایسا کرتے ہی ہیں. سارے قوانین استاد کے لیے ہیں، شاگرد کے لیے کوئی قانون نہیں. وہ ٹیچر کہا کرتے تھے، کہنے لگے سبق یاد کر کے آیا کرو نہیں تو میں کان پھاڑنے نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ جس زمانے میں آپ پڑھتے تھے، جس زمانے میں میں پڑھتا تھا، لیکن جب میں منڈا جی، لیکن میرے منڈے ہیں تو یاد ہے استاد کیسے دلائی کرتے تھے. اور ماشاءاللہ پڑھ کے آپ لوگ آج کام بھی کر رہے ہیں، کام کاج بھی سنبھالے ہوئے اور پڑھائی بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور آپ ان کو بڑا سوار کے ٹیشو میں پیک کر کے ان کو لے کے آئیں، رکھیں، ملازم ہیں، بیگ اٹھائیں گے، سارا کچھ ہوگا، اسکول پہنچائیں گے، واپس لے کے آئیں گے اور پلے پھیرے کچھ نہیں. جو کیفیت ہو آپ کے سامنے، استاد کچھ نہیں کرنا بچوں کو. ہاں بچہ اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ یہ نہیں ہو سکے گا، وہ یہ نہیں ہو سکے گا. یار پچھلی ساری تعلیم اٹھا کے دیکھ لو، یہ ساری سختی کے باوجود آگے بڑھ رہے تھے، اب تو نہیں بڑھ رہے. ہاں ٹک ٹاک میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہاں کمپیوٹر موبائل میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، بدتمیزی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، فحاشیانی اور بدماشی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. ڈرائیور ان کے باپ کی عمر کا ہے، جو گاڑی چلانے والا ہے یا جو کنڈکٹر ہے وہ ان کے ابا چاچا کی عمر کا ہے. اس کو یہ گریبان سے پکڑ کے نیچے زمین پر روتے ہیں. تعلیم بہت ہے نا، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، تے کی لینا علم پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا، کی لینا چلیاں کٹ کے ہو، جاگ بنا تد جمدے نہیں، باویں لال ہوئے کٹ کر کے. حالانکہ سارے اصول ہمارے لیے، تمہارے لیے کوئی اصول نہیں. اور جیسا کہ آج کل سارے اصول امام کے لیے ہیں، مقتدی کے لیے کوئی نہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں، میں پھر واپس گل کرتے ہیں، جلدی بول دیں تاکہ میں جلدی اس کو کلوز کر دوں. یعنی اس یہاں کو مستثنا کر کے آپ دیکھ لیں، یعنی سارے قانون امام کے لیے ہیں، مقتدی کے لیے کوئی قانون نہیں. یہاں مطلب یہاں سے مراد عموماً ہمارے اس معاشرے میں یہی کیفیت ہے کہ اگلا قدم ہوگا بڑا خرچہ ہے، ان کا کون سا مسئلہ ہے، لیٹ ہو گئے، لیٹ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی خود اپنی کیفیت یہ ہے کہ خطبے میں بھی معافی نہیں دیں گے اس کو کرنے کی، سنتیں چھوڑنے کی. حالانکہ خطبے میں بیٹھنا ضروری ہے، توجہ کرنا ضروری ہے، دائیں بائیں دیکھنا منع ہے، لیکن خطبے میں آ کے سنتیں چوری کر دیں گے. ٹھیک، میں تو اکثر پہلے بھی کہا کرتا ہوں، ہمارے اگر ٹخنے ننگے نہیں رہ گئے نا تو وہ قابل قبول نہیں. اپنا جو مرضی ہو تو سارا قابل قبول ہے. یعنی یہ صورتحال ہے. تمہارا بزرگ کو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ سارے قانون ہمارے لیے، تمہارے لیے کوئی قانون نہیں. پھر کہنے لگے عجیب بات ہے، ہمارا بندہ فوت ہو گیا اور آپ مسکرا رہے ہیں. بابا جی فرمانے لگے میں بندہ فوت ہونے پر نہیں مسکرا رہا، میں اس مالک کی بے نیازی پر مسکرا رہا. کہنے لگے وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مسکراہٹ اس کی بے نیازی پر اس طرح آ رہی ہے کہ اس لڑکے کے یار کے کپڑے خراب ہو گئے، اسے ناگوار گزرا، اس نے تھپڑ مارا، یہ تھپڑ ہی مار سکتا تھا. میرے یار پر ناگوار گزرا، اس نے بندہ ہی مار دیا. میں بھی تو کسی کا کچھ رکھتا ہوں، مجھ سے بھی تو کوئی پیار کرتا ہے. یہ تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہاری کیا صورتحال کہ اس نے یہ میرے ساتھ سلوک کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کو سنانے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمیں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے.